تو یہ تھی شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی کے نزدیک لفظ برزخ کی تفصیل، اس کا لغوی مطلب، اس کا اصطلاحی مطلب، اس کا دینی کانٹیکسٹ میں مطلب، اور اس کا دیگر کسی اور جہت سے مطلب۔ تو امید کرتے ہیں آج آپ کو برزخ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ مزید تفصیل کے لیے آپ فتوحات مکیہ اور رسالہ انشاء الدوائر لازمی دیکھیں، وہاں سے آپ کو اس کی مزید تفصیل پتہ چلے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اصطلاحات ابن العربی میں ایک نئی اصطلاح کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ہماری اصطلاح ہے برزخ۔ آج ہم دیکھیں گے کہ شیخ اکبر کے نزدیک لفظ برزخ سے کیا مراد ہے، آپ اس کو کتنے معنی میں استعمال کرتے ہیں اور اس کی کیا تفصیل ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لغوی طور پر برزخ سے کیا مراد ہے۔ اچھا، یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ لفظ برزخ جو ہے یہ بھی فارسی لفظ پردہ سے عربی میں معرب ہوا ہے، تو عربی فارسی میں چونکہ پردہ ہے تو جب عربی میں آیا تو وہ برزخ بن گیا۔ تو لغوی طور پر دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ کو برزخ کہتے ہیں۔ اسی طرح دنیا اور آخرت کے درمیان والا عالم برزخ کہلاتا ہے، یعنی کہ جو دو عالموں کے درمیان ہے وہ عالم برزخ کہلاتا ہے، اور دو چیزوں کے درمیان جو چیز ہے وہ برزخ کہلاتی ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ 3 مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ اس نے 2 دریا رواں کیے جو دیکھنے میں تو ملے ہوئے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک رکاوٹ ہے جسے پار نہیں کرتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ اپنی کتاب فتوحات میں برزخ کو کس طرح بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ہے جناب برزخ کیا ہے۔ یہ جان کہ برزخ سے مراد 2 معاملات کا وہ درمیانی معاملہ ہے جو کبھی بھی کسی ایک طرف کو نہیں جاتا، یعنی کہ اگر 2 متضاد چیزیں ہیں ان کے درمیان جو چیز ہے وہ نہ تو ایک طرف کو ہوگی نہ دوسری طرف کو ہوگی بلکہ دونوں کے درمیان ہوگی، جیسے روشنی اور سائے کو جدا کرنے والی لکیر، یا جیسے اس متعال کا یہ قول کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ تو تجاوز نہیں کرتے سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے میں ضم نہیں ہوتے، اپنی علیحدہ علیحدہ جداگانہ شناخت برقرار رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگرچہ حس ان کے درمیان اس روک کے ادراک سے عاجز ہے، لیکن عقل یہی بتاتی ہے کہ ان کے درمیان ایک رکاوٹ ہے جو انہیں ملنے سے روکتی ہے۔ یہ معقول رکاوٹ برزخ کہلاتی ہے۔ اگر آپ شیخ کے نزدیک برزخ کی تعریف سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک معقول چیز ہے۔ معقول سے مراد ہے کہ موجود چیز نہیں ہے، یہ 2 موجودوں کے درمیان ایک تیسری معقول چیز ہے جو ان 2 موجودوں کو ایک دوسرے میں ضم ہونے سے روکتی ہے، اور یہی شیخ کے نزدیک برزخ ہے۔ فرماتے ہیں اگر حس سے اس کا ادراک ہو جائے تو وہ دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، برزخ نہیں، چونکہ یہ معقول چیز ہے اسی لیے اس کا حصی ادراک بھی نہیں ہے۔ حصی ادراک موجود چیز کا ہوتا ہے، تو اگر موجود چیز کا آپ ادراک کریں گے تو وہ ان دونوں میں سے کوئی ہوگی، لیکن یہ معقول ہے تو ان دونوں کے درمیان ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور برزخ ان دونوں میں سے کسی ایک کا عین نہیں، اس میں ان دونوں کی قوت ہے، یعنی کہ جو بھی برزخ 2 موجود معاملوں کے درمیان ہے اس میں ان 2 معاملوں کی قوت ہے، وہ بائی نہیں، ان میں سے کوئی ایک نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ہوگی برزخ کی ایک عمومی تعریف۔ اب مطلب ایک ایسی جامع تعریف کہ آپ اس کو کسی بھی کانٹیکسٹ میں فٹ کر سکتے ہیں، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ اس کو کن کن کانٹیکسٹ میں فٹ کرتے ہیں۔ سعاد الحکیم لکھتی ہیں شیخ اکبر لفظ برزخ کو اس کے دینی معنی کے پس منظر میں استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ مذہبی کانٹیکسٹ میں اگر ہم برزخ کو ڈالیں گے تو کس طرح ڈالیں گے؟ چنانچہ برزخ وہ جہاں ہے جہاں موت کے بعد اپنے اجساد سے اور نیند میں اپنے ارواح اور نفوس سے جاتے ہیں۔ یہ ایک متجسد عالم خیال ہے اور آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، یعنی کہ جہاں ہم موت کے بعد جاتے ہیں یا اپنی نیند میں جاتے ہیں، تو یہ مذہبی کانٹیکسٹ میں شیخ اکبر کے نزدیک برزخ ہے۔ فتوحات مکیہ جلد 3 میں فرماتے ہیں موت سے نگاہ کا پردہ چاک ہو جانے سے اور ان کا برزخ کی راہ سے دھار جانے سے وہ وہاں ویسے ہی رہتے ہیں جیسے کہ اجسام سے دنیا میں رہتے ہیں، یعنی کہ موت کے بعد جس جہان میں یہ جاتی ہیں روحیں،
یا آپ اجساد کہہ لیں یا نفوس کہہ لیں، یہ وہاں پر ویسے ہی رہ رہی ہیں جیسے کہ اس دنیا میں رہ رہی ہیں، بس وہ ایک حاضرت سے دوسری حاضرت اور ایک حکم سے دوسرے حکم میں منتقل ہو گئے۔ تو یہ موت کی بھی ڈیفینیشن آ گئی اور اس برزخ کی بھی کہ جہاں وہ جاتے ہیں۔ آگے آپ نے ایک مثال دی ہے، فرماتے ہیں جب کوئی زخمی سویا شخص سو جائے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سویا شخص زندہ ہوتا ہے، اس کے حواس موجود ہوتے ہیں، اور وہ زخم جس سے اسے جاگتے میں درد محسوس ہوتا ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے، لیکن سوتے وقت اسے درد محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ درد محسوس کرنے والی چیز نے اپنا رخ عالم شہادت سے موڑ کر عالم برزخ کی جانب کر لیا، لہٰذا اسے کوئی خبر نہیں ہوتی اور درد کا احساس اٹھ جاتا ہے جب تک وہ برزخ میں ہوتا ہے۔ یا تو وہ برزخ میں کسی ڈراؤنے خواب سے ڈر رہا ہوتا ہے یا کسی اچھے خواب کے مزے اڑا رہا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ خواب کا درد یا لذت اس وقت تک اس کے ساتھ رہتی ہے جب تک کہ وہ جاگ نہیں جاتا، لہٰذا جب وہ جاگ جاتا ہے تو عالم شہادت میں لوٹ آنے کے بعد دوبارہ سے اس کا وہ جو زخم ہے اور اس کا جو درد ہے اس کا احساس جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے نیند کے والے سے بات کی، درد کے والے سے بات کی، اور یہ بھی بتایا کہ احساس کا تعلق جو ہے کس سے ہے۔ یہ تو ہو گیا برزخ کا ایک عمومی اور جامع معنی۔ پھر شیخ جب اسی معنی کو مختلف کانٹیکسٹ میں یوز کرتے ہیں تو اب یہاں پر آپ برزخ کو بمعنی انسان استعمال کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، سعاد الحکیم لکھتی ہیں، جب شیخ اکبر لفظ برزخ کو بغیر اضافت کے معرفہ یعنی البرزخ استعمال کرتے ہیں تو ان کا اشارہ زیادہ تر انسان کی حقیقت کی جانب ہوتا ہے، جس نے اپنی ذات میں دو صورتوں یعنی حقیقت اور خلقیت کو جمع کیا، اور یہ انسان دو نسبتوں والا نسخہ ہے، ایک وہ نسبت جس سے یہ حضرت الہیہ میں داخل ہوتا ہے، دوسری وہ نسبت جس سے یہ حضرت کائنات میں شامل ہے، چنانچہ یہ کائنات اور حق کے درمیان جامع برزخ ہے۔ اب یہاں پر ایک اسی مثال کو لیتے ہوئے، اسی تعریف کو لیتے ہوئے شیخ نے انسان کے اوپر برزخ کو فٹ کر دیا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شیخ اکبر کے نزدیک اگر انسان برزخ ہے تو کس طرح ہے، کیونکہ یہ حضرت حق اور حضرت خلق دونوں کا جامع ہے، دونوں طرف اس کی رسائی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، گویا کہ یہ انسان حق تعالیٰ اور کائنات کے مابین برزخ ہے، یہ خلق اور حق دونوں کا جامع ہے، یہ حضرت الہیہ اور حضرت کائنات کے درمیان فرق کرنے والی لکیر ہے، جیسا کہ وہ لکیر جو سائے اور روشنی کے درمیان فرق کرتی ہے، اور یہی اس کی حقیقت ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ شیخ نے برزخ کو ایک معقول چیز قرار دی ہے، موجود نہیں۔ تو یہاں پر ہم انسان کامل اور انسان کامل کی وہ صورت والی صفات لے رہے ہیں کہ جو معقولیت میں ہے، اس معقولیت میں یہ برزخ ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے درمیان کوئی ایک تیسری موجود چیز، کیونکہ شیخ اکبر کے نزدیک برزخ معقول ہے اور یہ موجود نہیں ہے۔ تو موجود یا حق ہے یا خلق ہے، تو خلق میں بھی انسان ہے، یہ نہیں ہے کہ خلق میں انسان نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ سمجھ لے کہ جی یہاں پر تو شیخ نے انسانیت سے مخلوق ہونے کی نفی کر دی، یہ انسان کامل کے اس درجے کی طرف بات ہو رہی ہے کہ جو اپنی معقولیت میں اس حد تک اعلیٰ ہے کہ وہ دونوں کا جامع ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی مزید تفصیل فتوحات میں یوں ہے، بے شک حضرت الہیہ کے تین مراتب ہیں، ایک باطن، ایک اس کا ظاہر، ایک اس کا وسط۔ اس وسط سے ہی ظاہر باطن سے الگ ہوتا ہے اور یہی برزخ ہے۔ اس کا ایک رخ باطن کی جانب ہے تو دوسرا رخ ظاہر کی جانب ہے، بلکہ یہ خود ہی رخ ہے کیونکہ اسے مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہی انسان کامل ہے جسے حق تعالیٰ نے حق اور کائنات کے درمیان برزخ بنایا۔ یہ اسماء الہیہ سے ظاہر ہوا تو حق کہلایا، حقیقت امکان سے ظاہر ہوا تو مخلوق کہلایا۔ اب جس برزخ کی جانب شیخ نے اس عبارت میں اشارہ کیا ہے، اپنی کتاب انشاء الدوائر میں آپ نے اس کے اوپر پوری ایک تفصیلی بات کی ہے اور اس کو تیسری چیز کے نام سے یاد بھی کیا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہاں پر کنفیوز ہے تو وہ تفصیل میں پڑھنا چاہتا ہے کہ یہ تیسری چیز کیا ہے کہ جو حق میں حق اور خلق میں خلق ہے، تو وہ انشاء الدوائر کتاب پڑھے اور اس میں اشارہ جو ہے وہ انسان کامل اور حقیقت محمدیہ کی جانب ہے۔ تو یہاں سے اس پہ واضح ہوگا کہ شیخ یہ کیا بات کر رہے ہیں، کیونکہ شیخ کا کلام ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک لفظ اٹھائیں گے اور آپ کہ اچھا یہ دیکھیں انسان کو ادھر کہہ دیا تو بس کہہ دیا ہو گیا، اس طرح نہیں ہے۔ آپ نے اس پورے کانٹیکسٹ کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ شیخ نے جب تعریف کی ہے تو وہ جامع تعریف ہے، اب ہر چیز اس کے اندر آپ نے فٹ کرنی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی شے کی تعریف سمجھتے سمجھتے اس کی اصل تعریف سے ہی نکل جائیں۔
تو یہاں پر جو بات حقیقت محمدیہ کی ہو رہی ہے وہ انشاء دوائر سے دیکھیں، وہاں پر آپ نے تیسری چیز کے نام سے پورا ایک باب باندھا ہوا، اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، تو وہیں پر آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ برزخ جو یہاں پر مراد لیا گیا وہ بھی وہی تیسری چیز ہے، اور اس کو کہا گیا کہ نہ حق ہے نہ خلق ہے، ان کے درمیان ہے۔ اچھا، پھر شیخ اکبر لفظ برزخ کا استعمال اس کے لغوی معنی میں بھی کرتے ہیں، جس طرح لغت میں برزخ سے مراد یہ ہے کہ ہر دو چیزوں کے درمیان کوئی رکاوٹ ہو تو برزخ کہلائے گی۔ تو آپ اس طرح کرتے ہیں کہ جی عالم ارواح، عالم اجسام کے درمیان جو عالم ہے اس کو عالم خیال کہتے ہیں، تو اس کو بھی آپ نے عالم برزخ یعنی کہ برزخ کا عالم قرار دے دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جی عالم معدن اور عالم حیوانات کے درمیان جو عالم ہے، عالم نباتات، وہ بھی برزخ ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا نفس نیکی اور برائی کے حکم کے درمیان برزخ ہے، فرماتے ہیں خیال بھی برزخ ہے۔ تو مطلب یہ لغوی طور پر بھی آپ استعمال کرتے ہیں، جہاں آپ اس لفظ کو کسی اصطلاحی معنوں میں استعمال نہیں کر رہے۔ اب آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ کہاں شیخ لغوی استعمال کر رہے ہیں، کہاں اصطلاحی استعمال کر رہے ہیں، اور جب اصطلاحی استعمال کر رہے ہیں تو اس سے کیا مراد لے رہے ہیں۔ تو یہ تھی شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی کے نزدیک لفظ برزخ کی تفصیل، اس کا لغوی مطلب، اس کا اصطلاحی مطلب، اس کا دینی کانٹیکسٹ میں مطلب، اور اس کا دیگر کسی اور جہت سے مطلب۔ تو امید کرتے ہیں آج آپ کو برزخ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ مزید تفصیل کے لیے آپ فتوحات مکیہ اور رسالہ انشاء دوائر لازمی دیکھیں، وہاں سے آپ کو اس کی مزید تفصیل پتہ چلے گی۔ اپنی نئی کسی ویڈیو میں کسی نئی اصطلاح کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے آئیں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام۔